علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ، كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ، حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ، صلوا علیہ وآلہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد سے ہمارے دروس جاری ہیں۔ ہم نے اب تک 15-16 احادیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج حدیث نمبر 17 سے آج کے درس کا آغاز ہم کریں گے۔ یہ باب نمبر 8 ہے اور حدیث نمبر 17۔ باب کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب لعن اللہ من لعن والدیہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت کا بیان جو اپنے والدین پر لعنت کرے۔ اب ترجمۃ الباب سے ہی آپ اس بات کے مضمون کو سمجھ سکتے ہیں کہ والدین پر جو لعنت کرتا ہے وہ سمجھے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ والدین وہ ہستی ہیں، والد ہو یا والدہ، یہ دونوں وہ مقدس اور بزرگ ہستیاں ہیں کہ جن کو ہمیشہ عزت کے پہلو میں سے یاد کیا جائے گا، ادب کے پہلو سے یاد کیا جائے گا، احترام کے پہلو سے یاد کیا جائے گا۔ ان کو ہمیشہ پروقار انداز میں ان کا تعارف کروایا جائے گا، خوبصورت الفاظ میں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ کوئی بھی ایسا جملہ ان کی شان میں نہیں بول سکتے کہ جو لائق توہین اور لائق تحقیر ہو۔ یہ والدین کا مقام جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اور نیچے حدیث لائے ہیں، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا، کیا آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسی چیز کے ساتھ مخصوص کیا ہے جس کے ساتھ اور لوگوں کو مخصوص نہ کیا ہو؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کسی شے کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا سوائے اس چیز کے کہ جو میری تلوار کے نیام کے اندر ہے۔ پھر آپ نے ایک صحیفہ نکالا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر ذبح کرتا ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو زمین کی حدود کی نشانیاں چوری کر لیتا ہے، اس پر بھی
اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پہ لعنت کرتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو بدعاتی کو ٹھکانہ مہیا کرتا ہے۔ اب جب ہم اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں تو اس حدیث پاک کے اندر جو سب سے پہلی بات ہماری سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی نیام کے ساتھ سے کوئی پرچی یا کوئی رجسٹر نکالا جو آپ نے اپنی نیام کے ساتھ باندھا تھا، اور اس کو نکال کر کھولا تو یہ تمام حضور کے فرمامین اس پر لکھے ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو لکھتے بھی تھے، پھر اس کو روایت بھی کرتے تھے، جیسے مولا کائنات نے حدیث لکھ کر نیام کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی، اور پھر بعد میں صحابہ کرام کو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ باتیں آگے روایت بھی کر دی۔ دوسری بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو جو اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر ذبح کرتا ہے۔ تو اہل سنت کے نزدیک جو اللہ تعالیٰ کے نام یعنی کہ ذبح کے وقت جو خیر اللہ کا نام بولے، یعنی کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس وقت ایک تکبیر پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ اللہ کا نام کلام کیا جاتا ہے۔ اور ذبح کے وقت اگر کوئی بندہ غیر اللہ کا نام لے تو وہ ذبح درست نہیں ہے، یہ اہل سنت کے اندر رائج ہے اور یہ متفق علیہ نظریہ ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ مطلب بھی ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز منسوب کر دی جاتی ہے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایصال ثواب کے لیے کسی چیز کے منسوب کر دینے سے بھی شاید جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو نہیں، اس میں دو باتیں سامعین اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے کسی چیز کو منسوب کرنا، مطلب کوئی جانور لیا ہے تو آپ کہیں کہ یار یہ جانور میں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے لیا ہے، سو میں اللہ کی راہ میں جب صدقہ کروں گا تو دعا کروں گا مولا اس کا ثواب میرے والدین کو جائے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوں منسوب کرنے سے بھی چیز حرام ہو جاتی ہے، لہذا یہاں پر یہ چیز نہیں ہے کہ ایصال ثواب کے لیے منسوب کر دینے سے وہ جانور جو ہے نا وہ حرام ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر لعنت فرمائی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ذبح کرتے ہوئے جس وقت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس وقت اگر کوئی غیر اللہ کا نام لے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی نام کو لے، تو وہ جانور ذبح نہیں ہوگا، یعنی وہ حرام ہوگا جانور۔ اور جو اس طرح کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ ہندو لوگ کرتے ہیں جو باطل معبودان باطلہ کا نام لیتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، اس طرح یہودی کرتے ہیں، مذاہب باطلہ کے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی مذمت ہے کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ لہذا کوئی جانور اللہ کے ولی کی طرف ایصال ثواب کے طور پہ منسوب ہے، لیکن جب وہ جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ صورت موجب لعنت نہیں بلکہ طریقے درست ہیں۔ یہ بعض غیر مقلدین لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں اور وہ بات کو درست طریقے سے سمجھاتے نہیں ہیں اور ایک انتشار سا پیدا کر دیتے ہیں۔ لہذا اس میں ترغیب ہے کہ جب بھی جانور ذبح کیا جائے تو مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اللہ کے نام کی تکرار اور تسبیح کے اوپر جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ پھر دوسری بات آپ نے فرمایا کہ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو زمین کی حدود کی نشانی چوری کر لیتا ہے۔ اس میں یہ بات بھی بیان کی جا سکتی کہ وہ لوگ کہ زمین کی حد بندی ہے کہ یہ زمین اس کی ہے اور یہ زمین اس کی ہے، اور کوئی بندہ وہ حد کو ختم کر کے اپنی زمین دوسرے کی زمین میں چوری کر کے بڑھا لیتا ہے، یہ بھی ایک چوری ہے، تو لعنت فرمائی گئی اس پر۔ جو زمین کی حد بندی ہے وہ آپ حد ختم کر کے اگر دوسرے کی زمین کا کچھ حصہ
اپنی زمین کے اندر شامل فرما لیں گے، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی نافرمانی کے کام ہیں۔ ایسے لوگوں کے اوپر چونکہ یہ عمل بھی چوری ہے تو پھر موجب لعنت قرار دیا گیا، مذمت کی گئی اس کام کی، اور فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پہ لعنت کرتا ہے۔ والدین پہ لعنت کرنا، والے کے اوپر جو والدین پہ لعنت کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جو والدین سے پیار کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، یہ اس کا مفاد ہے حدیث کا۔ لہذا دوستو والدین کے ساتھ پیار کریں، چوری سے بچیں، والدین کے ساتھ پیار کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، والدین کے ساتھ پیار کریں۔ والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ ظلم کرنا، والدین کو تکلیف پہ پہنچانا، والدین کو تنگی پہنچانا، یہ سب اللہ کی نافرمانی کے کام ہے۔ کہ جب بندہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین اس کو کتنی مشکل کے ساتھ پالتے ہیں، اور وہ اس لیے پالتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ہمارا آسرا اور سہارا بنے گا۔ اور اگر اولاد بڑی ہو کر وہ والدین جو بچپن میں اس کے محسنین تھے، اگر اولاد بڑی ہو کر ان پہ ظلم کرنے لگ جائے تو اولاد نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ حق ادا یہ ہے کہ بچپن میں جس تکلیف اور تنگی سے والدین نے بندے کو پالا ہے، اب بندے کو چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ بڑا ہو کر وہ والدین کا حق ادا کرے۔ انہوں نے جیسی خدمت کی، اولاد کو چاہیے کہ ایسی ہی خدمت کرے۔ اور پھر فرمایا کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو بدعتی کو ٹھکانہ مہیا کرتا ہے۔ یہ لفظ بدعتی وہ نہیں ہے جو وہابی لوگ بولتے ہیں، وہ تو مسلمانوں کے اوپر بھی بدعتی کے لفظ بولتے رہتے ہیں۔ بدعتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دین کو بدل دیتا ہے، جو دین کی بنیادوں میں سے، یعنی دین کی ضروریات، جو ضروری باتیں ہیں ان میں سے کسی چیز کو بدل دیتا ہے۔ جیسے احادیث کے اندر مثالیں آتی ہیں، مانعین زکوٰۃ جو تھے وہ بدعتی ٹھہرائے گئے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا تھا۔ لہذا بدعتی سے مراد یہ کہ وہ جو شریعت کا ایک واضح حکم ہے اور وہ ٹال گیا، بدل دیا، نہیں مانتا، وہ اس نے اس کے اندر تبدیلی کر دی، وہ بدعتی ہے۔ اور یہ تھوڑی ہے کہ کوئی ایسی چیز کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھی، اب ضرورت وقت کے ساتھ وہ چیز جاری ہو گئی ہے اور وہ شریعت سے ٹکرا بھی نہیں رہی، بلکہ اس عمل سے اور دین پر عمل کرنا آسان ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ یہ نہیں ہے، زیادہ بدعت ہے، یہ نہیں ہوتا۔ بدعت کے کنسپٹ کو وہ لوگ سمجھے ہی نہیں ہیں اب تک۔ لہذا جو بدعتی کو ٹھکانہ دے، کیونکہ بدعتی اللہ تعالیٰ عز و جل کا نافرمان ہے، اللہ کی لعنت کا موجب ہے، اور جو اس کو ٹھکانہ دے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اس حدیث پاک کو جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں لائے، حدیث نمبر 17 ہے، اسی طرح امام بخاری اس کو اپنی صحیح بخاری میں کئی مقامات پہ لائے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 111 پر بھی امام بخاری لائے، 1870 پر بھی صحیح بخاری شریف میں لائے، 3047 کے اوپر بھی صحیح بخاری میں لائے، 3172 پر بھی اس حدیث کو امام بخاری لائے، 3179 کے اوپر بھی امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں اس روایت کو لائے۔ پھر آگے 6755 کے اوپر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے۔ یعنی کہ الادب المفرد کے ساتھ امام بخاری اپنی صحیح بخاری جو جامع المختصر ہے اس کے اندر بھی 6 مقامات پر اس حدیث پاک کو لائے۔ پھر آگے دیکھیں، باب نمبر 8 کے تحت امام بخاری ایک ہی حدیث لائے۔ پھر آگے باب نمبر 9 ہے، اور بابو یا بر والدیہ ما لم یکم معصیتن، یہ باب کا عنوان قائم کیا، آدمی کا اپنے والدین سے نیک سلوک کرنا جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے۔ یعنی کہ اگر والدین گناہ کا درس دے
تو پھر سکوت اختیار کیا جائے گا، پھر عمل نہیں کیا جائے گا. یہ چیز گناہ نہیں. والدین جب گناہ کا درس دیں تو پھر آپ عمل نہیں کر سکتے. ادروائز انہوں نے حکم دیا جو شریعت کے مطابق ہے اور ایک جائز حکم ہے تو اس کی نافرمانی حرام ہے. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ والدین کی تب تک فرما برداری ہوگی جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے، یعنی ایسی بات کا حکم نہ دے کہ وہ گناہ ہے. جب وہ ایسی بات کا حکم دے کہ جو گناہ ہے پھر اس پر سکوت کیا جائے گا، عمل نہیں کیا جائے گا. یہاں پر ہمارے ایک دوست نے سوال پوچھا کہ والدین اگر گناہ کا درس دیں یا گناہ کا کوئی حکم دیں تو اس پر عمل نہیں ہوگا، کیا ایسی صورت میں گناہ کا پیغام یا درس دیں یا حکم دینے پر کسی نے والدین کے ساتھ سخت کلامی ہو سکتی ہے، مار پیٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں، پھر بھی نہیں ہو سکتی. صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ ان کی بات پہ عمل نہیں ہوگا. یہ کہ انہوں نے گناہ کا حکم دیا، اس کے بدلے میں ان کے اوپر لان تان شروع کر دینی، نہیں، لان تان نہیں کر سکتے، ترغیب دلا سکتے ہیں کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ رسول نے منع کیا ہے. ان کو زد و کوب نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے، ان کے ساتھ ناراض نہیں ہو سکتے. ناراض ہو جائیں گے تو پھر والدین نے اگر گناہ کا حکم دیا تو ان کو سمجھائے گا کون؟ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا یہ کام شریعت کے خلاف ہے؟ تو ترغیب بھی ادب کے دائرے میں دلائی جا سکتی ہے، اور اس بات پر اگر عمل نہیں کسی نے کیا تو ایسی صورت میں یہ چیز گناہ نہیں. اس کے اوپر روایت ہے، روایت نمبر 18. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 چیزوں کے بارے وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی کہ شرک نہ کرنا. اور آگے فرمایا چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اپنے ایمان میں اتنے مضبوط رہنا، کیونکہ کافر مشرکین لوگ تھے جو صحابہ کرام پہ ظلم و ستم کرتے تھے. فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ کی توحید کے اوپر، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر اس طرح جمے رہنا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگر کوئی تمہارے ٹکڑے بھی کر دے. اور ساتھ فرمایا اور جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. عذر سے فرض نماز اگر ترک ہوگی، بندہ سفر میں تھا تو نماز رہ گئی، تو ایسی صورت میں یہ چیز بری نہیں کہ سفر میں تھا اور اختیار نہیں تھا، گاڑی بھی نہیں تھی اس کی اپنی، اور جس جگہ سے گزر رہا تھا وہ جگہ رکنے کی جگہ بھی نہیں تھی. ایسی صورت میں نماز قضا ہو گئی ہے تو آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن وقت بھی تھا، موقع بھی تھا، سہولت بھی تھی، مسجد سے اذان کی آواز بھی آ رہی تھی، اور اگر کوئی نماز ترک کر دے تو یہ کبیرہ گناہ ہے. تو حضرت ابو الدرداء فرماتے مجھے حضور نے وصیت فرمائی کہ کبھی فرض نماز نہ چھوڑنا. جو اس نماز کو جان بوجھ کر چھوڑے گا اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ بری ہے. آگے فرمایا اور شراب مت پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی ہمارے عجیب لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ جی آپ کو دلائل دیتے ہیں. جب اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ چیز نجس ہے، حرام ہے، تو چھوڑ دے. وہ کہتے ہیں جی جب بندہ پی لیتا ہے تو ذہنی اذیت ختم ہو جاتی ہے، تو یہ دلائل نہ دیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے آگے اپنے آپ کو شاید سمجھدار ثابت کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یا حدیث پاک میں فرمایا کہ شراب جو ہے وہ برائی کی کنجی ہے. اور ہاں، جو چیز پینے کے بعد آپ کو بہن اور ماں میں فرق نظر نہ آئے، بیوی اور بہن میں اور بیوی اور ماں میں فرق نظر نہ آئے، وہ برائیوں کی کنجی نہیں تو اور کیا ہے. اور جس کو پینے کے بعد آپ کو درست اور غلط کی پہچان ختم ہو جائے تو وہ برائیوں کی کنجی ہے.
پھر آپ نے فرمایا، حضور نے اگلی وصیت فرمائی، اپنے والدین کی فرما برداری کرنا، ان کو تکلیف نہ دینا، یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا۔ اب دیکھو اہم وصیتیں تھیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اہم مجھے وصیت فرمائی، اس میں سے والدین کی فرما برداری جب تک وہ شریعت کے مطابق جائز حکم دیں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اور ساتھ فرماتے ہیں کہ والدین کی فرما برداری کرنا، اگرچہ وہ تجھے تیری دنیا سے نکل جانے کا حکم دیں تو ان کے لیے اپنی دنیا سے نکل جانا، یعنی کہ وہ تمہیں کوئی بھی قربانی جو جائز ہو، گناہ نہ ہو، کوئی امتحان لیں تو ان کے لیے ہر امتحان دینا، ہر مشکل سے ٹکرا جانا، ان کی سہولت کے لیے، ان کی خوشی کے لیے۔ اور آگے فرماتے ہیں لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اگرچہ تو یہ سمجھے کہ تو حق پر ہے پھر بھی لڑائی نہ کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو حق پہ لڑ رہے ہیں۔ بھائی حق پہ لڑنا بھی تو کون سا اصلاح کا درس ہے؟ آپ حق پہ ہیں تو آپ جھگڑے کو رواج کیوں دے رہے ہیں؟ آپ حق پہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سرخرو فرما دے گا، اس کے جو جائز طریقے اس کے مطابق کریں۔ نہیں، ہم حق پہ ہیں اس لیے لاٹھی اٹھا رکھی ہیں ہم نے، ہم حق پہ ہیں اس لیے بندوقیں اٹھا لی ہیں، جی ہم خود حق لینے جا رہے ہیں۔ جو لوگ خود حق لینے جا رہے ہیں، ایسے دوستوں سے، ایسے لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ ان کو خود حق لینے کا حق کس نے دیا؟ وہ خود حق نہیں لے سکتے، وہ حق پہ ہیں، وہ اپنا حق ثابت کریں عدالت میں، عدالت ان کو بتائے کہ وہ ان کو اپنا حق لے کے دے۔ اور اگر ہر کوئی بندہ اپنا حق لینے خود ہی اگر گھر سے باہر نکلے اور جناب چھری چاقو لے لے اور ساتھ جناب بندوق لے لے، ڈنڈے لے لے، اپنا حق لینے جائے، تو پھر ہر چوتھے مقام کے اوپر قتل و غارت گری کے اور گنڈا گردی کے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر کوئی بندہ پڑھ کے سنائے کہ حدیث میں آیا۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے میرے دوستو، بلکہ آپ حق پہ ہیں تو اس کے وہ جائز ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، پر اللہ کی بارگاہ میں وہ جو حق دلواتا ہے حقداروں کو، اس کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے ہم۔ اور وہ جو حق لینے کے جائز اور درست طریقے ہیں وہ نہیں اپناتے ہم، بلکہ ہم خود لاٹھی اٹھا کر حق لینے چل پڑتے ہیں۔ یہ حق لینے جانا نہیں ہے، یہ گنڈا گردی ہے، یہ خدا کی نافرمانی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کے دماغ کے اوپر آئی ہے کہ یہ حق ہے، ہم حق پہ ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی سوچ بھی غلط اور آپ حق پہ نہ ہو، ذہنی طور پر ایک مفہوم کہ میں حق پہ ہوں، اس بات کو آپ نے گھڑ لیا اور اس کے لیے آپ لاٹھیاں اٹھا کے چل پڑے ہیں جنگ لڑنے کے ہم حق پہ ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ اسلامی کلچر نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلامی کلچر کی شفافیت نہیں ہے، ایک مسلمان کا کردار نہیں ہو سکتا ایسا۔ جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور لشکر سے نہ بھاگنا اگرچہ تو قتل ہو جائے۔ اسلام کی خاطر لڑ رہا ہو تو کبھی بھاگنا نہ پیچھے، حتیٰ کہ قتل ہو جائے۔ قتل ہو جائے تو یہ تیری خوش قسمتی ہے کہ تو شہداء میں جائے گا، اور پلٹ کے واپس آ جانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اور پھر آگے کہا، اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، اور ساتھ فرمایا اور اپنے ڈنڈے کو اپنے اہل سے نہ ہٹانا، یعنی کہ ایک تربیت کا انداز، وہ اہل سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ بعض جائز چیزوں کو درست رکھنے کے لیے ایک روب ہوتا ہے، وہ برقرار رہنا چاہیے۔ بعض چیزوں کو درست رکھنے کے لیے اچھی تربیت ہوتی ہے، وہ برقرار رہنی چاہیے۔ بعض چیزوں کو برقرار اور درست رکھنے کے لیے بار بار اس کا پوچھا جانا ہوتا، اس کو اسی رویے پہ رکھیں۔ اور ساتھ فرمایا اور ان
کا اپنے ڈنڈے کو اپنے اہل سے نہ ہٹانا اور ان کو اللہ عز و جل کا خوف دلاتے رہنا، اللہ کا ڈر۔ یعنی کوئی گھر میں یا تمہارے ماتحت ہو اور وہ خدا کی نافرمانی کا کام کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھنے کا درس دینا۔ ڈنڈے سے مراد یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھاؤ اور آپ شوہر ہے تو بیوی کو مار مار کے اس کا جو ہے نا اس کی حالت خیر کر دیں۔ نہیں، بیوی بھی بیوی ہے، وہ ماں ہے بچوں کی، جیسے آپ باپ ہیں۔ غلطی پہ ہے تو سمجھائیں، سکھائیں، تربیت کریں، ان کو خوف خدا دلائیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم نے کبھی اپنے گھر والوں کو نماز کا درس تو دیا نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے، سمجھانے والے بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اذان آئی گھر والوں کو درس نہیں دیا کسی نے بھی کہ اذان ہو گئی ہے نماز پڑھیں، نہیں۔ اور اگر کوئی غلطی ہوگی تو ڈنڈا لے کے جناب سمجھانے آ گئے، جی یہ سمجھا رہے ہیں ہم۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بھی لائیں، اور اگر کوئی نافرمانی سرزد ہو جائے تو یاد دلائیں، تربیت کریں، ان کو احادیث پڑھ کر سنائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمامین پڑھ کے سنائیں، قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنائیں کہ جو عمل آپ سے صادر ہوا ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے، سو اس کی توبہ بھی کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کریں، اور اپنے ارادے کو پختہ کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ طریقہ ہے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجھے نصیحتیں فرمائی تھی 10، وہ یہ تھی۔ اور دیکھیں وہ جو اہم وصیتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو الدرداء کو بیان حکم فرمائی، اس کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی فرما برداری کو رکھا ہے۔ تو آپ جب الادب المفرد پڑھتے ہیں تو اس کے بہت سارے ابواب ہیں ابتدا کے، جو بہت ساری احادیث ہیں ابتدا کی، جو امام بخاری خاص کر والدین کی فرما برداری، والدین کی عزت، والدین سے پیار، والدین کے ساتھ محبت، والدین کی اطاعت، والدین کا احترام، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنے کو اوپر لائیں، اور ساتھ ترغیب بھی ہے، ترغیب بھی کرتے آئے کہ جو والدین کی فرما برداری نہیں کرتا، والدین کی عزت افزائی نہیں کرتا، جو والدین کو مارتا ہے، جو والدین کو کھانا بند کر دیتا ہے، جو والدین کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور جو والدین کے اوپر لعنت کرتا ہے، مختلف وعیدات بیان فرمائیں ساتھ۔ لہذا دوستو، والدین ایک عظیم نعمت ہیں، اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت سے پیار کریں، یہ رب کائنات نے آپ کو دی ہے۔ اللہ اکبر! جن گھروں میں ماں باپ نہیں ہوتے وہ گھر ویران مکان کے مثل ہوتے۔ لہذا والدین جس گھر میں ہیں، سمجھے یہ 2 لائٹیں ہیں محبت بانٹنے کی، والد اور والدہ۔ یہ جس گھر میں ہیں وہاں محبت برقرار رہتی ہے، پیار برقرار رہتا ہے، سو ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں۔ اور پھر جب آپ والدین بنیں گے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، جب آپ اپنے والدین کا ادب کریں گے تو آپ کی اولاد بڑی ہو کر وہی طریقہ اپنائے گی جو آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا، یعنی وہ آپ کا ادب کرے گی۔ تو آج الادب المفرد کی جو باب نمبر 9 اور حدیث نمبر 18 تک مضمون مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر انشاءاللہ اس سے اگلی احادیث جو ہیں وہ پڑھی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔